بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ سے آیات میں یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے اور آج تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر حلال جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا، نہ ان کے دودھ کو دوہا جاتا، نہ اس جانور پر سواری کی جاتی، نہ اس کے گوشت کو استعمال کیا جاتا۔ غرض یہ کہ اپنے دماغ سے بنائی ہوئی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر چند چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان کو حرام کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے؟ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرضی دلیلیں چلا نہیں کرتی، عقلی اور نقلی دلیلیں۔ چنانچہ عقلی دلیلیں دینے سے قاصر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس طرح کی فرضی باتیں کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام قرار دیتے ہیں، تو آپ ان سے ان کی من گھڑت بات پر دلیل کا مطالبہ کریں۔ اگر کوئی عقلی دلیل نہ دے پائیں اور نہیں دے سکیں گے تو آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے اگر یہ حرام کیا ہے تو کیا تم وہاں اس وقت موجود تھے، یا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ہمارے سامنے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا ہے، تو دلیل نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا اگر بے شرم بے حیا کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہنے لگیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، تو اہل ایمان کو اللہ نے ہدایت دی کہ تم ایسی فرضی باتیں بنانے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ یہاں ایک بات جو اصولی طور پر نکل کر آئی وہ یہ ہے کہ فرضی باتیں بنانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دینا، یہ ایک بنیادی تعلیم ہے۔ اسی سے سمجھ میں آیا کہ کاہنوں کی باتوں پر یا پنڈتوں کی باتوں پر یا وہ ان کی مجلسوں میں جانا، ان کی باتوں کو سننا، یہ تمام کی تمام اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ نے صاف منع کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، آپ ایسے لوگوں کی جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ نے تلقین فرمائی کہ ان کی بات پر کان بھی نہ دھرنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جن کا آخرت پر یقین نہیں، جو اپنے رب کے برابر دوسرے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، دوسرے معبودوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اے اہل ایمان تم ان کی بات پر دھیان تک نہ دینا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غیروں کے جتنے میلے ٹھیلے ہوں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں انتہا کر رکھی ہے، نہ تو ان کے میلوں ٹھیلوں میں جا کر ان کی رونق کو بڑھایا جائے گا، اور نہ اس معاملے میں ان کی بات سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں آیت میں منع فرمایا اہل ایمان کو، چنانچہ فرماتے ہیں
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ وہ اپنے گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، من گھڑت چیزوں کو۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر یہ خود گواہی بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان سے فرمائیں کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا، ان کی باتوں کو سننا تک نہیں جنہوں نے قرآن کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بات نہیں سنی جائے گی، اور جو دوسروں کو اللہ کے برابر یا دوسروں کو خدا کی خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہوں، ان کی بات اس معاملے میں ہرگز نہیں سنی جائے گی۔ یہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔